बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाज़िर हूँ कि लम्ज़ यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, जिस पर मैंने एक व्लॉग भी किया था जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब लम्ज़ यूनिवर्सिटी के दौरे पर तशरीफ़ लाए और उस दौरान वो तलबा जिन्होंने वो सब प्लांटेड था सर, वो सब प्लांटेड था। जिस तरह वो क्वेश्चंस किए जा रहे थे इमरान खान की मोहब्बत में और रियासत को नीचा दिखाने के लिए, ये सारे सवाल बच्चों से तैयार करवाए गए और फिर वो तालिब इल्म खड़े होकर कह रहा है मुझे लगा कि जी इल्म की इज़्ज़त नहीं, या मेरे वज़ीर-ए-आज़म को इल्म की इज़्ज़त नहीं, या मेरे वज़ीर-ए-आज़म को वक्त की इज़्ज़त नहीं। तो वो जी लम्ज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस जिसकी बेहिसी पूरे मुआशरे में यहाँ हो चुकी है, जिसका असल चेहरा पूरी कौम के सामने बेनकाब हो चुका है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस जो टॉप की यूनिवर्सिटी है, जिसकी फ़ीस लाखों में है और एक पर सेमेस्टर जो है ना आपको तकरीबन 2.5 से 3 लाख में पड़ जाता है। तो जिधर अमीर ज़ादों की जो औलादें हैं, आले औलाद उनकी वहाँ पर पढ़ती हैं। तो सर उस यूनिवर्सिटी में जी एक समझ लें कि तकरीब हो रही है, उस यूनिवर्सिटी में एक तकरीब हुई और मैं हैरान रह गया वो वीडियोस देखकर कि मुआशरे में बेहिसी, और आप समझ लें कि ये जो सारा आप समझ लें कि ये हमारा जो अजीब किस्म का निज़ाम है, जिसको मैं खैर यार मेरी ज़ुबान से वो अल्फाज निकलेंगे तो बड़ा मुझे अजीब सा लगेगा और बड़े अजीब से अल्फाज हो जाएंगे। तो मुआशरे के अंदर वो जो बेहिसी है जो प्रोमोट हो चुकी है, और दरअसल हमारे मुआशरती रवैये जो हैं वो इस कदर गलीस हो चुके हैं कि हम दुनिया भर के अंदर जो है वो अपना मजाक बनवा रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है? फ़लस्तीन के अंदर लोगों को शहीद किया जा रहा है, बमबारी हो रही है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। जुल्म और बर्बरियत की जो है दास्तां वो सारे लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और मुआशरे की बेहिसी देखें कि पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क जो एक इस्लामी फलाही रियासत है, उसके अंदर जी दिवाली तकरीब हो रही है। लम्ज़ यूनिवर्सिटी के अंदर एक दिवाली तकरीब हो रही है और सुबहान अल्लाह कहें आप कि सर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने उस वक्त बैठकर बड़े इस बात के कसीदे पढ़े और निगरान वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि जी मुल्क के अंदर जो आप जैसे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं जी वो वक्त पर नहीं आते और आपको वक्त की कदर नहीं, या हमें लगा आपको इल्म की इज़्ज़त नहीं, तो आप जी बड़ा लेट आए और आपने गलत किया। और बेचारे तलबा देखें सर, उनकी शान में तो गुस्ताखी हुई ना, तो वो बेचारे तलबा जो हैं उनकी शान में गुस्ताखी हुई और निगरान वज़ीर-ए-आज़म इतना लेट आए और तलबा बेचारे 50 मिनट बैठ कर इंतज़ार करते रहे और इतना कीमती वक्त था कि वो स्टूडेंट खड़ा हुआ, सर हमने तो लेक्चर लेना था, हम तो आपकी वजह से बैठे थे। और सर आप अंदाज़ा लगाएं कि लम्ज़ यूनिवर्सिटी में दिवाली की तकरीब हुई और इस्तग़फ़ार कहें, वो जो रक़्स हो रहा था, वो जो गाने चल रहे थे, वो जो मुजरा हो रहा था, और जिस तरह से वो सारा कल्चर, ये हमारी ट्रेडिशन है, ये हमारा जो है ना, ये हमारे किरदार का कल्चर, इसको हमने खुद प्रमोट किया है। ये हमने अपनी ट्रेडिशंस को खुद तबाह बर्बाद किया अपने हाथों से, अपनी ज़ुबान से, अपने किरदार से, अपने अमाल से। और हमारी ट्रेडिशंस क्या हैं कि हम मुसलमान होकर, एक इस्लामी फलाही रियासत होकर, हम क्या कर रहे हैं कि जी हम दिवाली की तकरीब कर रहे हैं, हम दिवाली की तकरीबात मना रहे हैं। और कहाँ पर? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जो यूनिवर्सिटीज़ जो तालीमी इदारे हैं, तो तालीमी इदारे सर जब बिज़नेस प्रमोट करेंगे, जब तालीमी इदारे जो हैं एक माफिया, आप ये कहें कि माफिया बन जाएंगे, और जब तालीमी इदारों में इस किस्म की बेहूदगी और इस किस्म की जो है वो गलाजत आ जाएगी और स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर दिवाली की तकरीबात मनाएंगे। और इस पर उलमा ने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान की जो उलमा बरादरी है, पाकिस्तान के जो उलमा हजरात हैं, उन्होंने इस पर अपने गहरे खदशात का इजहार किया, दुख का, अफसोस का इजहार किया कि ये तालीमी इदारों में हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के माइंड्स को कैसे, उनके ब्रेन को कैसे वॉश कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को क्या डर्टी चीज़ें सिखा रहे हैं, हम तालीमी इदारों में तालीम को उजागर करने की बजाय हम किस तरह से जो है वो वुगलर किस्म की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो सर एक ट्विटर पर जो है वो एक ट्वीट आई, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और शहजाद नामी लड़का है, बड़ा अच्छा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया पर बड़ा पॉपुलर है और लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसके ट्वीट्स पढ़ते हैं। उसने बड़ा अच्छा ट्वीट किया
بلکہ وہ ٹویٹ میرے پاس لکھا ہوا ہے, میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کر سنا دیتا ہوں. ایک ٹویٹ شہزاد لڑکے نے کیا ہے اور وہ سوشل میڈیا بہت یوز کرتا ہے, بلکہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہے, آپ یہ کہیں کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے. شہزاد نے لکھا ہے کہ یہ لمز کے وہی طالب علم دیوالی پر رقص کر رہے ہیں. سر آپ بھی خود حیران ہو جائیں گے یہ ٹویٹ پڑھ کر اور خود سوچیں گے کہ ہمارے اجتماعی کردار کتنے مشکوک ہو چکے ہیں. شہزاد نے لکھا ہے کہ یہ لمز کے وہی طالب علم, بلکہ اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ پوسٹ کیا ہے, یہ لمز کے وہی طالب علم دیوالی پر رقص کر رہے ہیں جن کے 50 منٹ وزیر اعظم کاکڑ نے ضائع کر دیے تھے اور قوم یوتھ نے ان کی بہادری پر ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ دیے تھے. ہارورڈ سے لے کر آکسفورڈ تک دنیا بھر کی یونیورسٹیاں فلسطین سے اظہار یکجہتی کر رہی ہیں اور لمز آگے کویشچن مارک. سر یہ بے حسی ہے, یہ بے حسی ہے ہماری کہ پوری دنیا کے اندر فلسطین سے اظہار یکجہتی ہو رہا ہے, ہماری یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے, رقص ہو رہا ہے, ناچ گانا ہو رہا ہے, مجرے چل رہے ہیں, گانے لگے ہوئے ہیں, اور ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو دیوالی کی تقریبات منا رہے ہیں, ہم تو دیوالی کی تقریبات منا رہے ہیں. ہمارے اجتماعی کردار سب دیکھ لیں مشکوک ہیں. ہمارے ملک میں دیکھ لیں کوئی چیز کھانے پینے کی صحیح نہیں ہے, دودھ ملاوٹ والا آتا ہے, غذائیں جو ہیں وہ ملاوٹ والی ہیں, مرچیں ہمارے کس طرح بنتی ہیں, آپ وہ جگہ دیکھ لیں جدھر وہ مرچیں بنتی ہیں جو ہم سالن میں ڈالتے ہیں. سر ہم لوگ خود جو ہے نا خود اپنے کردار کے, ہم اپنے کردار کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے, ظلم کی ہے, ناانصافی کی ہے, اور جس کا خمیازہ اب ہم نے تا قیامت بھگتنا ہے. یہ کرونا کیوں آیا تھا؟ اور جڑے کہندے سن جی, اور وہ کہتے تھے نا وہ لوگ جنہوں نے کھڑے ہو کر وہاں پر کہا تھا کہ جی فحاشی کو پروموٹ کر دو, تو جی انہوں نے جو نعرے لگائے تھے وہ عورتوں نے, میں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا, خدا نہ خواستہ میں کسی کو پیسے نہیں پھڑے, میں پھر بتا دوں میرے پہ حرام ہے کہ میں 1 روپیہ بھی پکڑ کر کسی کی جو ہے وہ کسی کے پے رول پر کام کروں. لیکن کرونا اسی لیے آیا تھا کہ وہ عذاب تھا اس دنیا کے اوپر, کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے اس دنیا میں رہ کر کس طرح سے اپنے رب تعالیٰ کو ناراض کیا, کس طرح سے ہم اسلام کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکے اور ہم صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہم شیطان کے راستے پر چل پڑے. تو سر آفات, قدرتی آفات پھر اس لیے آتی ہیں نا, زلزلے آتے ہیں, پھر اللہ معاف کرے تباہیاں آتی ہیں, اور پھر یہ جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے کہ پوری دنیا کے اندر فلسطین جیسے ملک سے اظہار یکجہتی کے لیے باتیں ہو رہی ہیں, اور پاکستان جیسے ملک میں ناچ گانے رقص مجرے کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھو دیوالی دی تقریب ہو رہی. لمز یونیورسٹی, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز, جس نے اس دن وہاں پر بیٹھ کر بڑے اس بات پر گھنگرو نچائے کہ جی نگران وزیر اعظم کو دیکھو جی طالب علموں نے, اور اس میں ہمارے کچھ ایسے دوست بھی تھے جنہوں نے ٹویٹس کی اور انہوں نے کہا کہ جی طالب علموں نے تو شاندار باتیں کی, واہ واہ کر دی ہیں, اور کہا کہ جی دیکھو طالب علموں کے پاس دیکھو کتنا تجربہ ہے. سر یہ تھا وہ تجربہ, او ایسی ہو تجربہ. اور پوری دنیا کے اندر ہم لوگ جو ہے نا وہ ہماری بے حسی یہاں ہو چکی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے, ایک اسٹیٹ ریپبلک ہے, ایک اسلامک اسٹیٹ ریپبلک ہے, لیکن اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, ناچ گانے. اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے نا ان چیزوں کو. تو سر فلسطین میں معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, بمباری ہو رہی ہے, ادھر چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں جو بھی پیدا ہوئے ہیں کس طرح سے ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں باتیں کرتے ہوئے. کس طرح سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہاں پر فلسطین کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں, افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف تمام مسلم ممالک ایک اتحاد قائم کریں, اور تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ عالمی برادری کے سامنے یہ موقف اٹھائیں اور کہیں, اور یو این کے سامنے کھڑے ہو کر بھی یہ سپیچ کی جائے کہ جو فلسطین کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو ہر سطح کے اوپر کنڈیم کیا جائے, اور اس کے اوپر ایک سخت جو ہے نا وہ مذمتی بیان جاری کیا جائے, بلکہ مذمتی بیان کی حد تک نہیں, اس کے اوپر کارروائی کی جائے. اور سر ہم یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں, دیوالی کا تہوار منا رہے ہیں, مجرے کر رہے ہیں, اور یہ ہیں ہماری ٹریڈیشنز, یہ ہیں ہماری روایات. ٹھیک ہے, اور وہ میں اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ سر ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں سسٹم کے, کیونکہ ہم نے یہ جو ہے نا یہ موبائل جب سے آیا نا یہ قوم کی اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں. یہ جب سے موبائل آیا ہے, یہ سوشل میڈیا نے کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو ڈرٹی مائنڈ سیٹ کر دیا ہے.
لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ ڈرٹی مائنڈ سیٹ پروموٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمارے تعلیمی ادارے مافیا بن چکے ہیں. ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم پروموٹ نہیں ہو رہی, سوری ٹو سے. ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جہاں پہ امیر زادوں کے بچے پڑھیں گے اور لاکھوں روپیہ فیسیں دیں گے, اور ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ 10-12 لاکھ نہیں بلکہ ان کی ڈگریاں 40-45 لاکھ کی ہوں گی. تو سر ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو انہیں پڑتا ہے کہ جن نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, جن نہتے معصوم مسلمانوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے, جس ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور کون کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ, اسرائیل کر رہا ہے. اور وہ ملک جس کے اوپر آج علماء بات کر رہے ہیں, آج جمعے کے دن بھی بات کریں گے, اس سے ہٹ کر بھی بات کریں گے, یا جب بھی بات کریں گے, لیکن سر ہماری بے حسی پورے معاشرے میں عیاں ہو چکی ہے, اور ہمارے کردار جس طرح سے اجتماعی کردار مشکوک ہو چکے ہیں, اس پر سر رونا آتا ہے, اس پر دکھ ہوتا ہے. دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ ہم کر کے رہے ہیں, کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو ہم ایک غلط راستے پر لے کر چل رہے ہیں, اور ہم کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے برین واش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا خاص کرم کرے, اور خاص کر کے ایسے لوگ جو یہاں پر بیٹھ کر اس قسم کی حرکات و سکنات کو پروموٹ کر رہے ہیں, یا اس قسم کے جو ڈرٹی مائنڈ سیٹ ہیں ان کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں, سر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.